السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اللہ نے ایسا کہا ہے کہ جب تک اللہ کا نظام نافذ نہ ہو، جب تک اللہ کا دین نہ آ جائے اس وقت تک لوگوں سے جھگڑو، بلکہ وقاتلوہم لفظ ہے کہ انہیں قتل کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہ حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کا بدلہ، تو یہ حرمت کا مہینہ کیا ہے اور اس کا بدلہ کیسے ہوتا ہے؟ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم پر جو جس طرح کی زیادتی کرے تم ویسے ہی اس پر زیادتی کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالو۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے بتاؤں گا، اور کس طرح یہ آیت آج کے دن قابل ہدایت ہے اور قابل عمل ہے اس کی آخر میں وضاحت کر دوں گا۔ تو اس کے لیے آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 193، 194 اور 195 یعنی 2 کی 193، 194، 195 ان تین آیتوں کو دیکھ لیں۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ: اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، بس اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں کسی پر زیادتی سوائے ظالموں کے۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے، بس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں نہ ڈالو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس سے یہاں پر ایک تو جب تک اللہ کے لیے دین نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی جھگڑو اور فتنہ بھی ختم کرو، اور اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ سوائے ظالموں پر کسی کی زیادتی نہیں کرو۔ تو ظالموں پر زیادتی تو خیر ہمیشہ ہی ہونا چاہیے، اس کو منع کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ سوائے ظالموں کے؟ کیا عام دنوں میں ظالموں کے علاوہ بھی کسی پر دشمنی کی جا سکتی ہے یا زیادتی کی جا سکتی ہے؟ پھر حرمت والا مہینہ ہے حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، تو یہ حرمت والا مہینہ کیا یہی نہیں سمجھ آ رہا، تو اس کا بدلہ کیسے سمجھ آ رہا، اور بدلہ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کیا کچھ ہے، بالکل بھی واضح نہیں ہو پا رہا۔ تو آئیے پہلے اس کی صحیح فہم کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ وقاتلوہم، اور تم ان سے جھگڑو، حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، تم سے نہیں رہے کوئی فتنہ کوئی آزمائش، ویکون الدین للہ، اور ہو جائے خاص نظام اللہ کے لیے۔ فإن انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، پس نہیں تم دشمنی کرو، باہم دشمنی کرو، عدوان جو ہے وہ عدو سے تثنیہ کا صیغہ ہے، الا علی الظالمین، صرف ظلم کرنے والوں پر۔ الشہر الحرام و بالشہر الحرام، حرام کہتے ہیں چھوڑ دینے کو اور شہر کہتے ہیں صورتحال کو، تو چھوڑی ہوئی صورتحال کو ہے۔ والحرمات قصاص، اور تمہارا چھوڑ دینا جستجو کے پیچھے جانا ہے۔ فمن اعتدی، پس جو زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، پس تم زیادتی کرو اس پر، بمثل ما اعتدی علیکم، اس جیسے ہی کو جو زیادتی کی تم پر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، واعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ مع المتقین، یہ کہ اللہ پابندی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور کھلا رکھو اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا، اور تم نہیں پیش کرو، بایدیکم، اپنے سامنے کو، الی التہلکۃ، تم ہلاکت کی طرف، واحسنوا، اور خوب توازن برقرار رکھنا، خوب حسن کارانہ کام کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ توازن برقرار رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ حسن کارانہ کام کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ پہلے میں اس کا رواں ترجمہ بتا دے رہا ہوں، اس کے بعد اسے سمجھاتا ہوں۔ اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور یہ نظام اللہ کے لیے ہو جائے، بس اگر وہ باز آ جائیں، بس سوائے ظلم کرنے والوں پر کسی پہ زیادتی نہیں ہو۔ چھوڑی ہوئی صورتحال کو ہے، اور جستجو کے پیچھے بھاگ کر تمہیں چھوڑنا ہے، بس جو کوئی تم پر زیادتی کرے، بس تم بھی اس پر اس جیسی ہی، یعنی اس کی مثال زیادتی کرو جو تم پر زیادتی کی گئی، اور اللہ کے قوانین کی پابندی اختیار کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ اپنے قانون پر پابند رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے راستے میں کھلا رکھو، اور تم اپنی قوت کو اپنی ہلاکت کی طرف پیش نہیں کرو، یا اپنے سامنے کو اپنی ہلاکت کی طرف پیش نہیں کرو، اور خوب حسن کارانہ کام کرو، یا توازن برقرار رکھو، یا اچھائی کرو، بے شک اللہ اچھائیاں کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے حقیقت میں بات کیا ہو رہی ہے، اللہ کیا حکم دے رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ
تمہیں ان سے جھگڑنا ہے۔ یہ قاتلوہم جو ہے یہ قتل اردو والا نہیں ہے، بلکہ یہ بحث کو کہا جاتا ہے قتل۔ اور یہ بحث کیونکہ ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ بحث برائے بحث ہو جاتی ہے، بعض اوقات لوگ بحث سے کچھ سیکھ بھی لیتے ہیں، بحث برائے حجت بھی ہو جاتی ہے، یعنی بحث برائے دلیل بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں ہے، اگر صرف دلیل پر بحث ہو تو وہ حج کہلائے گا، اور اگر صرف بحث برائے بحث ہو تو وہ جدل کہلائے گا۔ اور قتل میں جو ہے وہ دونوں امکان ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ مان بھی جائے اور ممکن ہے کہ اپنی جہالت پر ڈٹا رہے۔ تو تم ان سے جھگڑو حتیٰ یہاں تک کہ تمہارے لیے کوئی فتنہ نہیں رہے، کوئی تمہارے لیے کوئی آزمائش نہ ہو۔ فتن کہتے ہیں پرکھ کر الگ کرنے کو، اس کا بنیادی مطلب یہ ہے۔ تو پرکھ کر الگ کرنا نہ ہو، یا یہ اس کو اسی لیے آزمائش بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آزمائش نہ ہو۔ اس کو آپ اردو میں، کیونکہ اس کا جو انجام اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو فتنہ بھی کہا جاتا ہے، اس سے بھی پتہ لگتا ہے۔ تو انہیں ان سے جھگڑنا ہے، یعنی تمام لوگوں سے آپ کو جھگڑنا ہے یہاں تک کہ تمہارے لیے کوئی فتنہ نہ رہے، کوئی آزمائش نہیں رہے، کوئی پرکھ کر الگ کرنا نہ ہو، اور نظام اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی الدین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، خالص نظام، خاص نظام اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو بس اگر وہ باز آ جاتے ہیں، یعنی نظام کے نفاذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، وہ بھی اس کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر تم ان سے عداوت نہیں کرنا۔ عدوان جو ہے یہ زیادتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ عدو اس کا مادہ ہے، اور عدو کہتا ہے عدوان دشمن کو کہا جاتا ہے۔ تو عدوان یہ باہمی دشمنی ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ نہ تم ان سے دشمنی کرو نہ وہ تم سے دشمنی کریں۔ الا للظالمین، صرف ظلم کرنے والوں پر، لیکن جو ظالم لوگ ہیں نظام آنے کے بعد بھی اپنے ظلم کو برقرار رکھتے، لہذا ظالموں کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کو عداوت رکھنی ہے، ان کے ساتھ آپ کو دشمنی رکھنی ہے، کیونکہ وہ نظام میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ جو اللہ کے نظام میں رکاوٹ کا باعث بنے، جھگڑا اسی سے ہے، جو رکاوٹ نہیں بنتا اس سے کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ چھوڑی یہ صورتحال، چھوڑی صورتحال کو یقینی سے بات ہے کہ کوئی بھی صورتحال جہاں چھوٹی ہوئی ہے، حرام ہے، حلال نہیں ہے، اپنائی ہوئی صورتحال نہیں ہے جس کو لوگ خوشی سے اپنائیں، تو چھوڑی صورتحال، چھوڑی صورتحال کے اس کے وہ نتائج ویسے ہی برے نکلیں گے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے آج امت مسلمہ کا معاشرہ ہے، سب قرآن چھوڑ رکھے ہیں چھوڑی صورتحال میں، تو یہ چھوڑی صورتحال، تو چھوڑی صورتحال کو وہ نتائج آپ کو نہیں ملیں گے جو قرآن بتا رہا ہے، کیونکہ اس کے مطابق نہ آپ کا نظام ہے، نہ اس کے مطابق آپ اپنے حالات کو ڈھال رہے ہیں، نہ اس سے اخلاقی اقدار اپنا رہے ہیں، نہ اس سے معاشرتی اقدار اپنا رہے ہیں، نہ اس سے معیشت تشکیل دے رہے ہیں، نہ اس سے ریاست کے اصول تشکیل دے رہے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جب چھوڑی صورتحال ہے تو یہ تو چھوڑی صورتحال کو اس میں آپ کو کوئی نتیجہ نہیں ملنا ہے، لیکن یہ جو تمہارا چھوڑنا ہے، جستجو کے پیچھے جانا ہو، اگر تم واقعی اللہ کے ماننے والے ہو گئے ہو تو تمہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہنا کہ جس طرح چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے، ساری دنیا جدھر چل رہی ادھر چلتے رہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ قصاص، قصص سے نکلا، قصص کا مطلب ہوتا ہے جستجو کے پیچھے بھاگنا، جستجو کے پیچھے جانا، نے آپ کو اس کی پوری ایک یہ کہہ لیں کہ مکمل تدبر تفکر کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح ناکام ہو رہے ہیں، کیوں ناکام ہو رہے ہیں، اس کا حل نکالنا ہے کہ کیا کرنے سے اس کا مسئلے کا حل نکلے، کیا کرنے سے نتائج حاصل ہونا شروع ہو جائیں جو اب تک بے نتیجہ ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے قصاص۔ تو اس چھوڑی صورتحال تو چھوڑی تھی صورتحال کو ہے، لیکن اگر آپ کو یہ چھوڑنا ہے تو آپ کو جستجو کے پیچھے جانا ہوگا تاکہ آپ اس کا حل تلاش کر سکیں اور آپ اس کے نتائج کو حاصل کر سکیں۔ تو اسی لیے آگے اللہ یہ واضح کر دے رہا ہے کہ جو کوئی تم پر زیادتی کیا بس تم بھی اس پر زیادتی کرو اس جیسی ہی۔ آپ پر جتنا ظلم ہو رہا ہے، جو کچھ زیادتی ہو رہی ہے، جو کچھ آپ کو روکا جا رہا ہے اللہ کے احکامات پر پابندی اختیار کرنے سے، تو اگر کوئی آپ کو اس سے روک رہا ہے، کوئی اس طرح سے کر رہا ہے، اگر آپ کے پاس بھی طاقت آ جائے، قوت آ جائے، تو آپ زیادتی اتنی ہی کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ جو زیادتی تم پر ہوئی ہے اس جیسی ہی زیادتی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا کہ آپ حد سے آگے بڑھیں گے نہیں۔ یہ ایک حد ہے کہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس طرح سے ہو تاکہ دوسرے لوگ پھر عبرت پکڑیں اور وہ ایسی حرکتیں نہ کریں زبردستی رکاوٹ والی۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہ ساری چیزیں ہونی کس لیے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی پابندی اختیار کرنا ہے، اور جان لو کہ اللہ جو ہے وہ پابندی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نہیں، آپ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کریں گے، اللہ سے بچنے والے بنیں گے، تو جان لیں کہ اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو نتائج نہیں دے گا، جس طرح آج پاکستانی معاشرے کا حال ہے کہ اللہ کی مدد کہیں سے نہیں آ رہی ہے، آ بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ عمل ہی نہیں کر رہا۔ آگے پھر کہا جا رہا ہے کہ کھلا رکھو اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے مال جمع کرنے سے منع کر رکھا ہے، ہمیشہ کہا ہے کہ جو مال ہے اسے کھلا رکھو، چاہے مال ہو یا کچھ بھی ہو، ہر چیز کھلا رکھنا ہے۔ آپ کے پاس نظام آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اسے کھلا رکھیں، لوگوں کو بتائیں۔ آپ کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ کس طرح سے کون سا سسٹم نافذ کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو کھلا رکھیں، اپنا آپ اس کو اپنے حد تک نہیں رکھیں کہ نہیں جی مجھے اقتدار دیا جائے گا تو میں کروں گا، کوئی دوسرا اقتدار میں تو میں اسے نہیں بتاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کرنے والے ہی دراصل ظالم ہیں۔ تو آپ ہماری مثال دیکھ لیں، ہمارے ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اقتدار اس کو دے دیا جائے
تو وہ اپنے حساب سے کام کرتی رہے، لیکن اگر کوئی دوسرا اس کا مخالف اقتدار میں ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچی جائیں، صرف اس سے کام بھی نہ کرنے دیا جائے۔ تو ایسا کرنے والا بھی اللہ کا ماننے والا نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا شخص کیوں نہ ہو، صرف اپنی اقتدار کے خاطر، اپنی قوت کے خاطر دوسروں کو بھی صحیح کام نہ کرنے دے، نہ اس کو مشورہ دے، تو یہ لوگ بھی ظالم ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کھلا رکھو اللہ کے راستے میں، اور تم پیش کر دو اپنے سامنے کو، اپنی قوتوں کو اپنے سامنے، ہر جو کچھ آپ کر سکتے ہو آپ کریں گے بھی، اور پیش بھی کریں گے کہ یہ لو بھائی اس طرح سے کام کیا جائے، لیکن آپ اس سے ہلاکت کی طرف نہیں ڈالیں گے، تم سے کوئی ہلاکت کی طرف نہ جائے۔ تو جو بھی اللہ کا ماننے والا ہوگا وہ اپنے نظریات کو، اپنے اصولوں کو، اپنے فکر کو کھلا رکھے گا، اسے پابند نہیں کہے گا کہ میرے ہاتھ میں دیا جائے تو میں کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، دوسروں کو نہ کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور وہ پیش کرے گا اپنے ہی سامنے کو، لیکن اس سے تمہاری مراد ہلاکت والی نہیں ہو، یعنی تم کسی کی ہلاکت کا باعث نہ بنو، اس طرح نہیں پیش کرنا کہ دوسرا ہلاکت کی طرف چلا جائے، لیکن کرنا کیا ہے، وہ حسن، خوب حسن کارانہ کام کرو، احسان کرو۔ احسان کیا ہے، حسن کیا ہے، توازن برقرار رکھنا، متوازن رہو، بالکل متوازن رہ کر کام کرو۔ تو متوازن رہ کر جب آپ کام کریں گے اس کے اچھے نتائج مرتب ہوں گے، کبھی برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ تو توازن برقرار رکھنا ہے، حسن کا مطلب ہی ہر چیز کا توازن برقرار ہے، جہاں توازن بگڑتا ہے وہاں حسن بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ بے شک احسان کرنے والوں سے، یعنی حسن کارانہ کام کرتا، توازن قائم کرنے والوں سے ہی محبت کرتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بس تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہو تو تم کرو، بلکہ تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرتے رہنا ہے، دوسروں کو بھی پیش کرو کس طرح سے کرنا ہے، اسے بند نہیں رکھنا ہے، کھلا رکھنا ہے، اور کھلا اس طرح سے رکھیں کہ واقعی مفاد عامہ نظر آئے، لوگوں کی بھلائی نظر آئے، لوگوں کو توازن برقرار رکھنا سیکھا جائے، متوازن معاشرہ قائم کیا جائے تاکہ بہترین نتائج حاصل کیا جا سکے۔ یہ نہیں ہو کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے تو دوسرے کو بھی نہیں ملے گا، یعنی میرے پاس ہوگا تو کھیلوں گا، میرے پاس نہیں ہو تو نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا، یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے، ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے وہ تمام صورتحال، یہاں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو جان سے مارتے رہو جب تک اللہ کا نظام نہیں نافذ ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نظام جب تک نافذ نہیں ہوتا تو تم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بن جاؤ اور فتنہ نہیں بنو، ان سے جھگڑو، بحث مباحثہ آپ کرتے رہے، لیکن اس سے آپ ایسا بحث مباحثہ ہو کہ اپنے آپ کو بھی آزمائش میں نہ ڈالیں اور نہ کسی اور کے لیے فتنہ بنے، لیکن نظام اللہ کے لیے نافذ کرنا ہے۔ اور جو کوئی اس میں باز آ جاتا ہے، آپ کا ساتھ دے دیتا ہے، تو اس پر پھر کوئی دشمنی بھی نہیں رکھنی ہے، لیکن جو ظلم کرتے رہیں گے، یعنی جو اس میں رکاوٹ بنتے رہیں گے، ان کے ساتھ پھر دشمنی ہوگی۔ تو جو بھی چھوڑی ہوئی صورتحال میں موجود ہے، جس طرح آج پاکستانی معاشرہ ہے، تو ایسی چھوڑی صورتحال تو چھوٹی ہوئی ہے، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے عمل سے اس کی اصلاح نہیں کریں گے، نہیں جب تک آپ دیکھیں گے نہیں کہ یہ جو معاملہ بگڑ گیا ہے، یہ سب کچھ جو چھوڑ رکھا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، اس کے جستجو کے پیچھے جانا پڑے گا، اس کا حل نکالنا ہوگا، اس کی بہتری کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں کیونکہ چور تھا، فلاں ڈاکو تھا اور فلاں منافق تھا، اس وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے، سب نے کیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سب کو مل کر بیٹھ کر کام کرنا پڑے گا، اس کے نتائج حاصل کرنے کے لیے اللہ سے رہنمائی لینی پڑے گی کہ کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کرنی ہوگی، اور اصلاح کرنے کے بعد ہی معاشرہ بہترین قائم ہوگا۔ تو یہاں پر وہ لوگ جو اس کی قوت رکھتے ہیں، جو معاشرے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو اقتدار پر قابض ہوتے ہیں، یا جو لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کسی بھی طرح، چاہے وہ کسی محلے کی سطح پر ہو یا صوبائی سطح پر ہو یا ملکی سطح پر ہو یا قومی سطح پر ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ ویسے ہی زیادتی کریں گے جیسی زیادتی ان پر ہوئی تھی، اس سے بڑھ کر ہرگز نہیں کریں گے کہ مزید فساد یعنی بگاڑ پیدا ہو جائے۔ پابندی اللہ کی اختیار کرنی ہے، جہاں اپنی خود غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہ غلطی کی، اس سے آپ کو پلٹنا ہوگا، اس سے توبہ کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد اللہ کی پابندی اختیار کریں گے تو اللہ بھی جان لیں کہ اللہ پابندی اختیار کرنے والوں کو ساتھ ہے، پھر اللہ سے بھی آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنا سب کچھ کھلا رکھیں گے اللہ کے راستے میں، اور اپنی قوتوں کو اپنے سامنے کسی سے اس کی ہلاکت کی طرف پیش نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس سے زندگی کی طرف سے پیش کریں گے، اس سے نشوونما ہو، اس سے ایک نئی زندگی کی ایک نئی سبھ طلوع ہو، بجائے اس کے کہ مزید قوم کو ہلاکت کی طرف دھکیل دیا جائے، کیونکہ میں نہیں اس لیے سب ہلاکت میں جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ متوازن رہنا ہے، توازن برقرار رکھنا ہے، اور توازن جو لوگ برقرار رکھیں گے اللہ انہی سے محبت کرتا ہے، انہی کو نتائج دیتا ہے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو بعد میں سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔